السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم شروع کر رہے ہیں جی۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ القصص سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ القصص مکی سورتوں میں سے ہے، 9 رکوع اور 88 آیات پر مشتمل ہے۔ 88 آیات ہیں اس میں۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور اس کے کچھ ایسے پہلو بیان کیے ہیں جو دیگر مقامات پر بیان نہیں کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ اگر قرآن پاک کے 30 پارے ہیں تو ان میں سے 28 پاروں میں ان کا ذکر کسی نہ کسی شکل میں مختصر یا طویل موجود ہے۔ اس رکوع میں، اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے تقریباً 4-5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلا پہلو جس کی طرف جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا وہ قوم کو تقسیم کر کے انہیں کمزور بناتا تھا، وجعل اہلہا شیعاً، اور کمزور بنا کر انہیں دبا کر ان پر حکومت کرتا تھا۔ گویا یہ جو آج کی دنیا میں ہمیں سیاست کا ایک اصول پڑھایا جاتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ رول اگر کسی نے سب سے پہلے متعارف کروایا ہے تو وہ فرعون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کمزوروں کو طاقتوروں پر غلبہ دینا چاہتے ہیں اور کمزوروں کے اوپر انہیں حکمرانی عطا کر دیتے ہیں، اور طاقتوروں کو ان کی طاقت کے باوجود ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مناظر، یہ عجائبات دنیا کی تاریخ میں جب بھی انسان نے دیکھے ہیں، کسی ایسی شخصیت کے ہاتھوں دیکھے ہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے نظام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کا فرعون کے گھر میں پرورش پانے کا واقعہ کیسے ہوا تھا، یہ ذکر بھی اسی صورت میں ہے اور کسی صورت میں نہیں ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ایک صندوق میں ڈال دیا اور پھر دریا کے حوالے کر دیا۔ پانی کی لہریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس تابوت کو یا اس صندوق کو فرعون کے دربار کے پاس لے گئیں، کیونکہ وہ بھی نہر کے کنارے پر تھا، اور وہاں سے فرعون کے درباریوں نے اس کو اٹھا لیا اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے پاس لے گئے، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس بچے کو خود اپنے پاس پالیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر ایک بندوبست کیا کسی دودھ پلانے والی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی خاتون کے سینے کو اپنا منہ نہیں لگایا اور خوراک حاصل نہیں کی اس سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتظام تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سگی بہن جو موقع پر موجود تھیں، وہ متوجہ
یہ کرتی ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسی خاتون کا انتظام کروں کہ جو اس بچے کی پرورش کرے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں پہنچ جاتی ہیں، اور حضرت موسیٰ دوبارہ اپنی والدہ کی آغوش میں ان کی گود میں آ جاتے ہیں۔ تو رب العالمین اس دنیا میں ایسے ایسے عجائبات دکھاتے ہیں کہ انسان اگر دیکھے تو حیران رہے کہ اللہ رب العزت نے انہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی لوگوں کی حفاظت میں دیا جو خود ان کی جان کے دشمن تھے، کیونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر بھی محفوظ رکھتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ وہ قادر مطلق ہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے ایک قبطی جو کہ فرعون کی قوم کا ایک فرد تھا وہ مارا جاتا ہے، ان نادانستہ، لا علمی میں، بغیر ارادے کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، تفصیل ہے تھوڑی، شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے قتل کی درپے ہو جاتی ہے فرعون کی انتظامیہ، وہ شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، مدین میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر پھر ان کے ساتھ اور عجیب واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ ایک کنویں پر پہنچتے ہیں جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو وہ دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جانوروں کو پانی پلا دیتے ہیں، اور بڑے زور کے ساتھ، بڑی طاقت کے ساتھ کنویں سے پانی نکالتے ہیں بڑے ڈول کے ذریعے سے، اور اکیلے تنہا وہ کام کر دیتے ہیں۔ بیٹیاں پھر باپ کی بارگاہ میں سفارش کرتی ہیں کہ اس آدمی کو اپنی ملازمت پر رکھ لیں، اور کیونکہ یہ امانت دار بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بڑا طاقتور بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ بھی مل جاتا ہے، اور ان سے یہ فرمائش کی جاتی ہے کہ اگر آپ 8 یا 10 سال تک ہماری بکریاں چرائیں تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیں۔ مورخین کے مطابق، مبصرین کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو مدین میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ ان کے حوالے سے پیش آمدہ واقعہ ہے۔ بہرحال اس واقعے کے اندر بھی بہت سارے سبق ہیں کہ وہ بہنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ بڑی حیا کے ساتھ، الاستحیاء، حیا کے ساتھ، شرماتی ہوئی، تو اس سے ان کی کردار کی پاکیزگی اور ان کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یقیناً کسی پاک باز شخص کی پرورش میں وہ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ وہ واقعات بیان ہوئے ہیں جو عام طور پر معروف ہیں، ان کو جو معجزات عطا کیے گئے، اور پھر فرعون کے ساتھ ان کا جو مقابلہ ہوا اور جادوگر ان کے مقابلے کے لیے تیار کیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ آخری آیات میں اللہ تعالیٰ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک دو باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا، اے پیغمبر آپ بتائیے، وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، یہ جو واقعات آپ بیان کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جب حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر اللہ کی طرف سے پکارا گیا تھا، آواز دی گئی تھی، آپ تو اس وقت کوہ طور پر نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ اس وقت مغربی کنارے پر بھی نہیں تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پیش آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ کسی خبر دینے والے نے خبر دی ہے، اور خبر دینے والے رب العالمین ہیں، اور یہ سب کچھ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اس رب العالمین کے فرستادے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے زمانے سے قبل کے حالات بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کرنا، بغیر کمی بیشی کے، اور درست لوگوں تک پہنچانا درست طریقے سے، حالانکہ اس زمانے میں اہل کتاب بھی تھے جن کے پاس پچھلی آسمانی کتابیں بھی تھیں، ان میں سے کوئی ایک بھی شہادت ایسی موجود نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے کسی واقعے کا انکار کیا ہو کہ نہیں یہ تو پیش نہیں آیا، ہماری کتابوں میں تو ایسا نہیں لکھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، پھر بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے جو کچھ ان تک پہنچایا گیا وہ بالکل برحق اور ٹھیک تھا،
اور یہ ان کی نبوت اور رسالت کی شہادت اور اس کی گواہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اصول جو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، انبیاء کے قبضے میں ہدایت نہیں ہوتی۔ انبیاء کی ذمہ داری دعوت ہوتی ہے، جب وہ دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اس کے بعد ہدایت کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی، اس کا تعین پیغمبر نہیں کرتے، رب العالمین کرتے ہیں۔ اور اس کو براہ راست بڑے کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں بیان فرمایا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دے سکتا ہے، اسی کے قبضۂ قدرت میں ہدایت ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم اصول یہاں ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ایک واقعہ اور بھی ہے، اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ایک جز ہے۔ وہ واقعہ ہے قارون کا، کیونکہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم کا فرد تھا۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے رشتہ داری بھی تھی، چچا زاد بھائی بھی تھا، اور فرعون کا وہ اس موقع پر فرعون کا وہ کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا فرمائی تو اس کے نتیجے میں اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے پاس دولت بے بہا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل کی بہتات عطا کی تھی، یہاں تک کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ اس کی خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ اونٹوں کی ایک جماعت بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اب جب اونٹوں کی ایک جماعت نہیں اٹھا سکتی، ایک طاقتور جماعت، تو پھر انسانوں کی جماعت کیسے اٹھائے گی، اور اس کے خزانوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب اس کے خزانوں کو دیکھ کر، اس کی دولت کو دیکھ کر دو قسم کے رویے پیدا ہوئے۔ ایک رویہ وہ تھا کہ جب وہ ابتدائی زندگی میں تھا تو لوگ اس سے رشک کرتے تھے اور سب اسی جیسا ہونا چاہتے تھے، اسی جیسا ہونا چاہتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ پھر اس کا اپنا بھی انداز یہ تھا کہ جب اسے کہا جاتا تھا کہ یہ جو دولت ہے تمہاری، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لہٰذا اس پر فخر کرنے کے بجائے، اس پر غرور میں مبتلا ہونے کے بجائے اسے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو اس رویے کو اختیار کرنے کے بجائے اس نے یہ کہا کہ میرے پاس تو یہ سب کچھ میرے اپنے علم اور تجربے اور میری کاروباری مہارت، ان ساری چیزوں کا نتیجہ ہے، اس میں کسی اور کی محنت کا تو کوئی دخل نہیں ہے، لہٰذا مجھے ایسی نصیحتیں کرنے سے آپ لوگ گریز کریں۔ پھر اس کے ساتھ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے جب پھر اسی طرح اس نے اپنی زیب و زینت کا اظہار کیا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ وہ پوری آن بان شان کے ساتھ اپنی قوم میں نکلا، عمدہ لباس، بہترین سواری، حشم و خدم، آگے پیچھے پورا ایک پروٹوکول کا ماحول، اور اپنی دولت کی پوری نمائش اس نے کی۔ جب لوگوں میں نکلا تو کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا کی زندگی کے خواہش مند تھے، تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، قارون کو جو کچھ ملا ہے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا، وہ تو بڑا خوش نصیب ہے۔ آج بھی دنیا میں خوش نصیبی یا کامیابی کو دولت کے حصول کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ تو دنیا میں آج سکسیس کا جو کنسپٹ ہے دنیا میں، وہی تصور اس زمانے میں بھی پایا جاتا تھا جب قارون دنیا کے اندر موجود تھا۔ لیکن اہل علم دنیا اور میں موجود اس قسم کے جو تصورات ہوتے ہیں ان سے بالا تر ہوتے ہیں، تو اہل علم اس وقت بھی کہتے تھے وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن، یاد رکھو ایمان اور اعمال صالحہ رکھنے والے شخص کے لیے اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر بہت بہتر ہے۔ اور یہ تو صبر کرنے والوں کو ہی یہ توفیق ملتی ہے، ہمت والے لوگوں کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ دنیا کے بجائے اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر پر فوکس کرتے ہیں۔ پھر آخر کار اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے ساتھ اس کا انجام یہ ہوا کہ اسے زمین میں دنسا دیا گیا، اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی، یعنی وہ دولت سمیت زمین میں دنسایا گیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو لوگ زندگی میں اس کا دم بھرتے تھے ان میں سے کوئی بھی اسے بچانے نہیں آ سکا، اور وہ خود بھی بدلہ لینے اور انتقام لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اپنا بچاؤ کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ تو کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے، آج وہ اس کے اوپر کفِ افسوس مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے
وسیع رزق دے، جسے چاہے تنگ دے دے۔ اگر ہم پر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی دنسا دیے گئے ہوتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو کسی کے دولت اور اس کے اسباب کے بجائے اس کے کردار اور اس کے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے، اس کی دولت اور اس کے اسباب و وسائل کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اسی سے آخری آیات میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتوں کی تلقین فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکاریے، اور ساتھ ہی فرمایا وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، کہ یہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے کتاب عطا کی گئی ہے یہ اللہ کی رحمت، لہٰذا اس رحمت کی قدردانی کرتے ہوئے آپ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کے مددگار اور ان کے معاون نہ بنیے، ان کے سپورٹر نہ بنیے، اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہیے۔ تو یہاں تک سورہ قصص مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ عنکبوت اصل میں مکڑی کو کہا جاتا ہے، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام پر شرک اور کفر کی مثال دیتے ہوئے مکڑی کو بطور مثال کے ذکر کیا ہے، کہ ان لوگوں کی، مشرکین کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو۔ تو جیسے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کرنے والے کو کوئی عقل مند نہیں کہتا، اور نہ ہی اس کا یہ بھروسہ کسی ایسی چیز پر ہے جسے قابل اعتماد قرار دیا جا سکے، بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین جو ہیں وہ اس مکڑی کے جال پر بھروسہ کرنے والے لوگوں کو کوئی چیز عنایت نہیں کرتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی محروم رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے بھی محروم رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی مستفید نہیں ہو پاتے۔ تو عنکبوت اس وجہ سے یہ صورت بھی مکی صورتوں میں سے ہے، 7 رکوع اور 69 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت کے بنیادی مضامین بھی وہی ہیں جو عام طور پر مکی صورتوں میں بیان ہوتے ہیں: توحید، رسالت، آخرت، گزشتہ انبیاء کے واقعات۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور بڑے مختصر انداز میں، کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ حضرت نوح علیہ السلام انسانی تاریخ کے وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں انسانوں کو معلوم ہے کہ ان کی عمر کتنی ہوئی ہے، ورنہ عام طور پر اگرچہ ماضی کا انسان، اس کی عمر بھی زیادہ تھی، اور ماضی کے انسان کے پاس جسمانی طاقت بھی زیادہ تھی، اس سب کچھ کے باوجود جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا گیا ہے، آگے بڑھتا چلا گیا ہے، ویسے ویسے انسان میں جسمانی بھی کمزوری آتی چلی گئی ہے، اس کی عمر میں بھی کمی واقع ہوتی چلی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کا انسان پھر اس کوشش میں ہے کہ میں کسی طرح موت کو ٹال لوں، یا اپنے لیے لمبی زندگی کا کوئی بندوبست کر لوں، یا کوئی ایسا طریقہ کار ایجاد کروں کہ جس کے ذریعے سے میں بیماری سے اور جلدی موت آنے سے بچ سکوں۔ کوششیں اس پر جاری ہیں، اربوں ڈالر کی اس پر انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے بجائے اس سے دن بدن دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کا قد اتنا تھا، اور ساتھ یہ بتایا کہ ان کی عمر اتنی تھی۔ پھر فرمایا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن، بخاری شریف کی روایت ہے کہ فرمایا کہ اس کے بعد جو مخلوق ہے وہ کم ہوتی چلی گئی ہے اپنی عمر اور اپنی جسامت دونوں اعتبار سے، اب تک ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اور جو زمانہ تھا، اس کا تذکرہ آپ نے وہ اور یہ آخری دور جو چل رہا ہے، اس میں انسانیت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ 950 سال وہ رہے لوگوں میں، 1000 سال مگر 50 سال کم، 50 کم 1000 سال۔ مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتی عمر ہے، یعنی رسالت ملنے کے بعد اتنا عرصہ وہ رہے، اور یہ ان کے قوم پر عذاب آنے سے پہلے کی عمر ہے، یعنی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور 40 سال کے بعد 950 سال انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا عمل سر انجام دیا، اور پھر طوفان آیا، اور طوفان آنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 60 سال مزید زندہ رہے،
اس طرح ان کی ٹوٹل عمر مفسرین کے بقول 1050 سال ہوتی ہے۔ تو معلوم انسانی تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھ کر عمر کسی کی ذکر نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ قوم کو شرک و بت پرستی سے منع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اگرچہ ایک مستقل پیغمبر بھی ہیں، لیکن اگر آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں۔ پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی تھے، یعنی ان پر ایمان لائے تھے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے انہیں ایک الگ علاقے کی طرف بھیجا اور پیغمبر بنا کر بھیجا سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف، جو اردن کے دریا کے کنارے پر، بحیرہ مردار کے کنارے پر 2 بستیاں آباد تھیں۔ بعد میں ان بستیوں کا، اور یہ قوم لوط کی جس کا مشہور ذکر آتا ہے قرآن کریم میں کئی جگہ پر، اور جس کی بستیاں الٹتی گئی تھیں، یہ وہ قوم ہے جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس قوم میں خرابیاں کیا تھیں اس کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، اور چوری ڈاکے میں بہت زیادہ مبتلا تھے۔ مجالس میں گناہ کرتے ہوئے، سر عام گناہ کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں تھے، اور چوری اور چور بازاری ان کے اندر عام تھی۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری خرابیاں ان کے اندر ذکر ہوئیں۔ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ان ساری قوموں کے حوالے سے پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب کا ذکر کرنے کے بعد ان سب کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ یہ جو لوگ ہیں، اتنے سارے، اتنے طاقتور، اتنے سمجھدار، جنہوں نے دنیا میں تہذیب و تمدن اور دنیا کی زندگی کو پر رونق بنانے میں اپنی پوری ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں صرف کر دی تھی، اور دنیا سے مستفید ہونے میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بڑے بڑے تہذیب یافتہ لوگ، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے دنیا کے مختلف فنون کے ماہرین ان قوموں کے اندر پائے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ ان سب کے سامنے شیطان نے ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھایا، تو شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روکا، اور یہ سب لوگ بڑے سوجھ بوجھ کے مالک تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، اور ان کی ساری سوجھ بوجھ، ان کی ساری عقل مندی، ان کی ساری ذہانت آخرت کی تعمیر کے بجائے دنیا کی تعمیر میں صرف ہو گئی۔ آخرت کے معاملے میں یہ بالکل غافل اور جاہل رہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عقل بھی ہر قوم کے پاس ہوتی ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق استعمال بھی کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دنیا میں بڑی بڑی قوموں کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے ترقی میں اعلیٰ معیارات قائم کیے ہیں، دنیا میں انسان کو سہولت فراہم کرنے میں ان کا جواب کوئی نہیں ہے۔ صحت اور تعلیم، اور اس کے بعد انسان کی گروتھ اور اس کی ایجوکیشن، اور یہ ساری چیزیں، اور ٹیکنالوجی کی نئی نئی ایجادات، اور اس حوالے سے انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے حوالے سے مختلف اقدامات، یہ ان کی وہ کارنامے ہیں کہ جو آج انسان کو دکھائی دے رہے ہیں۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، تو یہ پچھلی قومیں بھی ایسی ہی تھیں، بڑی سمجھدار، بڑے ذہین، لیکن ان کی ساری قوم عاد، قوم شعیب، ساری ان کی عقل و دانش اگر وہ صرف ہوئی ہے تو اس دنیا پر صرف ہوئی ہے، آخرت کے حوالے سے ان کی عقل مندی فیل ہوتی رہی ہے، ان کی عقل کام نہیں کرتی رہی، جس کی وجہ سے دنیا تو ان کی بہتر ہو گئی، لیکن آخرکار وہ برے انجام کا شکار بھی ہوئے۔ تو اصل عقل یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جس کو عقل مندی قرار دیتا ہے، وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ وہ لوگ عقل مند ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر حال میں، کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے اس کائنات میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ وقنا عذاب النار، لہٰذا ہمیں بھی دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو انسان کے عقل کا استعمال، درست استعمال یہ ہے۔ یقیناً بڑے بڑے ذہانت بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہوا کرتی ہے، لیکن بنیادی طور پر ابو جہل کتنا ذہین آدمی تھا، حتیٰ کہ اسے اس کی قوم ابو الحکم کہتی تھی،
کہ یہ حکمت کا اور دانائی کا بادشاہ ہے، حکمت کا مالک ہے، لیکن اس کی حکمت و دانائی اس کے دنیا کے اعتبار سے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، پنچایتوں میں بیٹھتا تھا، لوگوں کے جھگڑے طے کرواتا تھا، لیکن اس کی یہ عقل مندی اور دانش مندی اس کے اپنے اپنے کسی کام نہیں ہے، آخرت کے حوالے سے وہ بیکار رہا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 41 نمبر آیت میں وہ بات ذکر ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، وہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سارے رکھوالے اپنے بنا رکھے ہیں، اپنے معبود بنائے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مکڑی اتخذت بیتن، کہ جو اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور مکڑی گھروں میں سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا ہوتا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ تو مکڑی کے جالے پر بھروسہ کرنے والا، اگر آپ نے اس کی عملی مثال دیکھنی ہو تو یہ وہ شخص ہے جو شرک میں مبتلا ہے، کیونکہ اس نے بھی گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز پر بھروسہ کر کے ایسے ہی کیا ہے جیسے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جیسے وہ بہت کمزور چیز ہے اسی طرح یہ شخص بھی بہت کمزور ہے، یہ بھی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت ذکر فرمائی ہے کہ نماز انسان کو فحشاء اور منکر، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، بچاتی ہے، اور اللہ کا ذکر انسان کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم اصول ذکر کیا ہے دعوت کے حوالے سے، کہ اگر اہل کتاب کے ساتھ کبھی بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو بحث کا طریقہ عمدہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی گھٹیا زبان نہیں ہونی چاہیے، کوئی نامناسب کلمات نہیں ہونی چاہیے، دلیل کے ساتھ بات ہو، احترام مد نظر رکھا جائے، اس انداز کے ساتھ جو بحث دنیا میں ہوگی، اس انداز کے ساتھ جو گفتگو ہوگی، وہی انسان کے لیے دعوت کے میدان میں مفید ہو سکتی ہے، اسی سے ہدایت، اللہ رب العزت اسی کی برکت سے ہدایت کے لیے انسان کے دل کو شرح صدر عطا کر سکتے ہیں، اس کے دل کو کھول سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتے ہیں، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو چیزیں عطا نہیں فرمائی تھی، ایک یہ کہ آپ کوئی کتاب دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے تھے، اور دوسرا آپ دائیں ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود آپ لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان مبارک سے وہ علم و عرفان کے موتی برسائے ہیں کہ دنیا آج تک ان سے فائدہ لے رہی ہے، اور اس کا فائدہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، ہر دن ان میں سے نئے نکات، نئے راز انسانیت کے لیے علم کے موتی کھلتے ہیں، اور وہ کھلتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایسے گوہر نایاب آپ ہی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کے ذریعے سے انسانوں کے سامنے کھلتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں کسی اور شخص کے علم و معرفت سے مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا ہم نے یہ چیزیں آپ کو کیوں نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ اگر آپ پہلے سے یہ چیزیں جانتے ہوتے تو جو لوگ کجرو ہیں، باطل پرست ہیں، جو غلط راستے والے لوگ ہیں، وہ آپ میں پھر شک میں مبتلا ہو جاتے کہ شاید یہ پہلے سے پڑھے ہوئے تھے، انہیں تو یہ ساری باتیں پہلے سے معلوم تھی۔ اللہ رب العزت نے دکھایا کہ وہ پیغمبر جو امی ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کی زبان سے جب یہ سب کچھ نکلے گا تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ یہ دراصل یہ سب کچھ ان کا اپنا نہیں ہے، یہ کسی پروردگار کا عطا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس صورت کے آخری رکوع میں ایک بڑی اہم بات آخری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم ان کو ان کا راستہ دکھائیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو گویا انسان جتنی جدوجہد کرتا ہے اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، جتنی محنت کرتا ہے، جتنی قربانیاں دیتا ہے، جتنی اسٹرگل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی طرف پہنچنے کے راستے اتنے ہی کھولتے چلے جاتے ہیں۔ گویا مجاہدہ، محنت، اسٹرگل، کوشش، یہ شرط ہے، بغیر کوشش کے، بغیر طلب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات نہیں ملا کرتے کہ انسان کو بڑے درجات تک پہنچایا جائے اور اس کے سامنے وہ راز کھولے جائیں جو اس کائنات میں کم لوگوں کے سامنے کھولے جاتے ہیں۔
اس کے بعد سورۃ الروم ہے، اور روم دراصل یہ وہ سورت ہے کہ جو دراصل ایک خاص پس منظر کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ روم اور فارس کی ایک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فارس کے لوگ فتح یاب ہو گئے اور رومیوں کو شکست دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تھوڑی پریشانی لاحق ہوئی، اور مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ عیسائی جو تھے وہ مسلمانوں کے قریب سمجھے جاتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ بھی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، اور جو فارس کے لوگ تھے وہ مشرکین کے قریب سمجھے جاتے تھے، کیونکہ وہ آتش پرست تھے، شرک و بت پرستی ان کی عادت تھی۔ تو مسلمانوں کو فطری طور پر رومیوں کی کامیابی سے خوشی ہوتی، اور مشرکین مکہ کو فطری طور پر فارس والے لوگوں کی کامیابی سے خوشی ہوتی، چونکہ یہ دور وہ تھا کہ جب دو بڑی طاقتیں دنیا میں، اور یہ دونوں اس دور کی سپر طاقتیں تھیں، رومی اور ایرانی۔ ان کی آپس میں کشمکش بھی چلتی رہتی تھی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار فارس کے لوگ فتح یاب ہوئے، کامیاب ہوئے، تو مشرکین مکہ کا دل بلند ہو گیا، وہ عزائم بلند ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ جیسے فارس کے لوگوں نے رومیوں کو شکست دی ہے، اسی طرح ہم آپ لوگوں کو بھی شکست دیں گے، کیونکہ آپ کے ہم عقیدہ یا آپ کے قریب سمجھے جانے والے لوگوں کو بھی شکست ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، تو اللہ رب العزت نے یہ سورت اور اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک بہت بڑی پیشن گوئی فرما دی۔ فرمایا یاد رکھو، غلبت الروم، رومی مغلوب تو ہو گئے ہیں، لیکن عنقریب اپنی اس مغلوبیت کے بعد وہ دوبارہ غالب آئیں گے، چند ہی سالوں میں للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے پہلے بھی اور بعد بھی، اور اس روز مسلمان بھی خوش ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی فرما دی کہ اب اگرچہ فارس کے لوگ غالب آ گئے ہیں، لیکن عنقریب روم کے لوگ دوبارہ غالب آئیں گے اور انہیں کامیابی ملے گی، اور مسلمان بھی اس دن خوشی سے نہال ہوں گے، ایک اس وجہ سے کہ انہیں کامیابی ملے گی روم کے لوگوں کو، دوسرا اس وجہ سے بھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کو بھی ایک کامیابی عطا کریں گے۔ اور وہ کامیابی عطا ہوئی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رومیوں کی کامیابی کی خبر اس روز ملی جس دن مسلمانوں کو بدر میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو گیا دو خوشیاں اکٹھی حاصل ہو گئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، مورخین نے ذکر کیا ہے کہ روم کا جو بادشاہ تھا، ہرقل نام تھا اس کا، جس کو انگریزی میں ہرکولیس کہا جاتا تھا، اور یہ اس وقت کی بازنطینی سلطنت تھی جس کا ہیڈ کوارٹر ترکی یعنی استنبول میں تھا، جسے اس وقت قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، آج کل اس کا نام استنبول ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں ایسے بہت سارے مقامات کا تذکرہ ہے جو ایشیا سے متعلق ہیں، عرب یا ایشیا کے علاقوں میں ہیں، مصر کا بھی تذکرہ ہے جو افریقہ میں ہے، اسی طرح روم کا بھی ذکر ہے جو دراصل یورپ پہ واقع ہے۔ تو قرآن کریم کی جامعیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وقت کی معلوم دنیا کے واقعات مختلف طریقوں سے اس کتاب میں جمع کیا ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے کہ کوئی شخص جو قرآن کریم سے دلچسپی رکھتا ہے وہ ان مقامات کا، ان جگہوں کا مطالعہ کرے جن جگہوں کا تذکرہ بطور عبرت یا بطور نصیحت یا بطور وعظ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔
اس صورت کا بھی بنیادی مضمون، چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئی، لیکن یہ پیشن گوئی مکمل ہوئی کوئی 9-10 سال کے بعد جا کر، 9 سال کے بعد، لیکن یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی۔ اس لیے اس کے بنیادی مضامین بھی وہی ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ تو اس صورت میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کے عبرتناک انجام کا اور توحید کا ذکر کیا، اور توحید کے دلائل بھی یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیاں ہیں، انسانوں کی تخلیق، آسمان و زمین کی تخلیق، اور زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک حکم یہ دیتے ہیں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، 30 نمبر آیت میں، کہ اپنے آپ کو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو، یکسو ہو کر، حنیف بن کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، ذالک الدین القیم، یہی بالکل سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا انسانوں کو حکم دیتے ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی فطرت کے برعکس ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جس دین کا، جس قانون کا، جس شریعت کا پابند بنانا چاہتے ہیں وہ خود انسان کی فطرت اور اس کے مزاج کے بالکل موافق ہے، اور اس سے زیادہ سوٹیبل چیز انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی قانون، نہ کوئی شریعت۔ انسان کا اپنا بنایا ہوا قانون بھی انسان کے اپنے مزاج کے لیے اتنا سوٹیبل نہیں ہو سکتا جتنا اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی شریعت ہے، کیونکہ خالق سے بہتر مخلوق کو کوئی نہیں جان سکتا، بنانے والے سے بہتر اپنی بنائی ہوئی چیز کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے یہ دین انسان کی فطرت کے موافق ہے، اور اگر انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو انسان کے لیے کوئی مشکل راستہ بھی نہیں ہے کہ جو انسان کو ایسا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو جو اس کے مزاج سے ہم آہنگ نہ ہو، اس کی فطرت کے برعکس ہو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ انسان زمین میں چلے پھرے، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور پھر دیکھے کہ پچھلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر لوگ شرک کرنے والے تھے، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے اکثر لوگ منکرین ہیں، کافرین۔ تو دنیا کی جو میجورٹی ہے وہ عموماً ہر دور میں ان کا حال یہی رہا ہے کہ وہ خدا کے ماننے والے بننے کے بجائے خدا کے منکر ہوا کرتے ہیں، توحید کے بجائے شرک، یا توحید کے بجائے خدا کے انکار کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت انسان کو اپنی ذات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، اللہ الذی خلقکم من ضعف، تم اگر غور کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا کی، پھر اس طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا عطا کیا، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ العلیم القدیر، وہ علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔ تو انسان کے جسم پر جو ایک سرکل جاری ہوتا ہے، بچپن کا، پھر پیدائش کے بعد بچپن کا، پھر بڑھاپے کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، جو ایک سرکل ہے، انسان چاہنے کے باوجود بھی اس سرکل کو توڑ کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھال سکتا۔ گویا انسان کے بدن پر کسی اور کی حکومت ہے کہ جو اپنی مرضی کے مطابق اس کے نظام کو چلا رہی ہے، اور انسان اپنی خواہش کے باوجود بھی اس کی مرضی سے انکار کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ اگر انسان صرف اس ایک پہلو پر غور کر لے تو اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کائنات کا کوئی حاکم ہے جس کا تصرف صرف اس کائنات پر نہیں، خود اس کے اپنے بدن پر بھی ہے، اس کے اپنے جسم پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے، اتنا انسان کا اپنا نہیں چلتا۔ یہ ایک نقطہ بھی انسان کو توحید سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے،
اور اسی ذریعے سے اپنی ذات تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر جی کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔